پشین کے علاقے خانہ زیمی انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ، 8 افراد جاں بحق، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے متعدد افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی، سیکیورٹی سخت، انتہائی سامان ترسیل۔ پریزائڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات دے دیے گئے۔ 12,85,85,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ اپنے حلقے اور پولنگ اسٹیشنز کی معلومات کے لیے شناختی کارڈ نمبر 8300 پر بھیجیں۔ 53 روز کی انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی سر فہرست رہی، چاروں صوبوں میں بھرپور مہم چلائی۔ بلاول بھٹو نے جلسے کے، آصفہ بھٹو بھی پیش رہیں۔ آصف زرداری نے بھی جلسوں میں شرکت کی۔ نون لیگ کی قیادت نے سندھ اور بلوچستان کا رخ بھی نہ کیا۔ پاکستان انتخابات میں آزادی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی تشویش مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلانز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پاکستان ایک جامع جمہوری عمل کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ بنیادی آزادیوں کی ضمانت پاکستان کے قوانین اور آئین میں دی گئی ہے۔ عام انتخابات کے مشاہدے کے لیے روسی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ روسی سینٹ کی دفاع اور سلامتی کمیٹی کے نائب چیئرمین اور روسی الیکشن کمیشن کے رکن بھی شامل۔ پنجاب کا دل لاہور، کل پڑے گا زور کا جوڑ، بلاول بھٹو کا سامان عطا کریں گے۔ نواز شریف کا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہوگا۔ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور آزاد امیدوار افضل عظیم شہباز شریف کے مد مقابل مریم نواز آزاد امیدوار شہزاد فاروق کا سامنا کریں گی۔ خواجہ صادر پیک اور لطیف کھوسہ میں کانٹے کے مقابلے کی توقع۔ آئی پی پی کے عبدالعلیم خان کا مقابلہ آزاد امیدوار علی اعجاز سے ہوگا۔ حمزہ شہباز کا عالیہ حمزہ اور ایاز صادق کا آزاد امیدوار عثمان حمزہ سے مقابلہ ہوگا۔ آئی پی پی کے اون چودھری کا آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ سے ٹاکرا ہوگا۔ ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا تو ان کا ایسا پیچھا کروں گا کہ بانی پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے۔ جانتا ہوں گڑبڑ کرنے والے کون اور کہاں بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب، کہا ہمارے مخالفین بھی دائرے میں رہ کر سیاست کریں۔ شفاف الیکشن سے میرے مخالفین جی چاہتے ہیں تو بسم اللہ لے لیں چوتھی باری۔ لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو لاہور کی نشست جیت کر دکھاؤں گا۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی آگے ہی آگے ہے، اوپر سے کچھ ہوتا ہے تو پتہ نہیں۔ کارکنوں کو فارم 45 کے بغیر پولنگ اسٹیشن نہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند ہوا تو خدشہ ہے واردات ڈالی جائے گی۔ مینڈیٹ چوری کیا گیا تو ان کا پیچھا کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما پلوچہ خان کہتی ہیں نواز شریف نے اشتہار دی کہ وہ خود ساختہ وزیر اعظم ہیں۔ یہ تاثر دیتے ہیں پنجاب ان کے ساتھ ہے جو بڑے بڑے نعرے لگا رہی ہیں۔ جمہوریت ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ اور کوشش ہے کل کے انتخابات پرامن ماحول میں ہوں۔ نارمل پولنگ اسٹیشنز پر 5 حساس پر 6، انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر 8 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ آئی سندھ رفت مختار کہتے ہیں ناخوشگوار واقع پر 5 منٹ میں پولیس اور رینجرز رسپانس کرے گی۔ جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ ایسی پارلیمان بنے جو ان کے باہر کے اشاروں پہ حکومت کرے۔ حکومت بنے گی تو عوام کی سپورٹ سے۔ غیر مقبول پارٹیوں کو حکومت دی گئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ عوامی طاقت کا راستہ روکا گیا، ملک اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ عوام الیکشن میں دھاندلی تسلیم نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کا بنیر میں خطاب، کہا یہ ایسے پارلیمان لانا چاہتے ہیں جو بیرونی قوتوں کے اشارے پر چلے۔ عوام 8 فروری کو ووٹ کا دفاع کریں۔ فارم 45 کی وصولی تک کارکنان پولنگ اسٹیشنوں میں ہی رہیں۔ اگر دھاندلی ہوئی تو اگلی ہدایت کا انتظار کریں۔ ہم لڑتے رہے اور ظالم حکمران کہتے رہے، جب اپنا وقت آئے تو ہمارے پاس آئیں، اجرک پہنائیں، بھائی بھائی کا راگ لاپیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی اس وقت تک مضبوط رہے گا جب تک یہاں رہنے والی اکائیاں متحد رہیں گی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان کا آئین صرف چند خاندانوں کے لیے نہیں، آئین ایسا ہو جو
23 करोड़ आवाम को तहफ्फुज़ और इंसाफ दे। एनपी सिंध के सदर शाही सैयद कहते हैं एमकेएम से इत्तेहाद करना जुल्म है, तो हम ये करते रहेंगे। लालटेन की तरह पतंग को भी दुगने एहतराम के साथ वोट दें। हम हुकूमत में आने के लिए मुहिम चला रहे हैं, अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं। यहाँ कराची में हर जुबान, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हम ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत में आने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, कराची वालों को हक दिलाएंगे। पीटीआई के जवानों का इंतखाबी निशान भी तराजू ही है। शहर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मोमिनाबाद में जलसे से खिताब। कहा पीपी क़यादत कराची के बारे में सोचना छोड़ दें, अंदरूनी सिंध की फिक्र करें। कराची में जमात इस्लामी का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। अवाम माफियाओं को मुस्तरद कर देंगे। पाकिस्तान इंतखाबात में आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान्स को हतमी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान एक जामे जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने के लिए पुरआज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ का पूरी तरह पुरआज़्म रखता है। बुनियादी आज़ादियों की ज़मानत पाकिस्तान के क़वानीन और आइन में दी गई है। पब्लिक एट लार्ज में सियासत से एक बहुत बड़ा सियासी जमातों से बेजारी का अमल भी नजर आता है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है वो काफी बड़ी तादाद में हमें नजर आ सकते हैं। अगर आजाद इमरान की अक्सरियत पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाती है तो फिर बिलावल ज़रदारी वज़ीर आज़म नहीं होंगे, आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म। निकलो पाकिस्तान की खातिर। आम इंतखाबात पर ARY न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, जानदार तज्जिए और तबसरे। मुस्तफा नवाज खोकर ने गुफ्तगू में कहा कि आजाद मुंतखब हुए तो जरूरी नहीं किसी पार्टी में शामिल हो। लोगों में सियासी जमातों से बेजारी नजर आ रही है। खुर्शीद शाह ने कहा इत्तेहाद वो लोग बनाते हैं जिन लोगों को जीतने का एतमाद नहीं होता। हमें किसी के साथ इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि मुल्क भर में इलेक्शन जीत जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले कराची के अवाम की उम्मीदें जमात इस्लामी से जुड़ी हैं। कराची वाले पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। एमकेएम ने बार बार अवाम को मायूस किया। फयाज चौहान ने कहा पीपी को हुकूमत मिली तो बिलावल नहीं आसिफ जरदारी वजीर आजम होंगे। काबिल तजदीद तवानाई की शमूलियत में इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक की काबिल तजदीद तवानाई से पैदावार से 2.4% रही। इलेक्ट्रिक को बार बार काबिल तजदीद तवानाई वाले प्लांट्स की तामीर का मशवरा दिया गया। इलेक्ट्रिक महंगे पावर प्लांट्स की शमूलियत के लिए रुजू करते रहे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस सुनने से मुआसरत कर ली। नए बेंच की तश्कील तक समाअत मुलतवी। कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद मुतासरीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कहा वादे के बावजूद अब तक जमीन नहीं दी गई। गजा के मासूम बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। प्यास बुझाने के लिए सड़क पर मौजूद गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। इसराइली दरिंदगी के बायस गजा में 10 लाख अफराद गजाई किल्लत का शिकार। जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी। हमास ने कतर और मिस्र की मुजव्विजा तजवीज़ का जवाब दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं हमास के जवाब का जायजा ले रहे हैं, इसराइल से इस पर बात करेंगे। जुनूनी यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मसीहियों को भी हदफ बना लिया। जर्मन पादरी को दबोच दिया, धमकियां दी। कनाडा ने हमास और इस्लामी जिहाद के 11 रहनुमाओं पर पाबंदियां आयद कर दी। कनाडा की वजारत ख़ारजा का कहना है पाबंदियां इलाकाई सलामती को लाहक खतरात के पेश नजर लगाई गई हैं। पाबंदियों में शामिल अफराद पर सफरी पाबंदियां और असासे मुंजमद किए जाएंगे। आजाद फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। सऊदी अरब का दो टूक पैगाम। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का बयान मुस्तरद कर दिया। अमरीका को बता दिया इसराइल के साथ उस वक्त तक कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं होंगे जब तक एक आजाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम और गजा की पट्टी पर इसराइली जहरीत को रोका नहीं जाता।
جان کربی نے کہا تھا بائیڈن انتظامیہ کو مثبت اشارے ملے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیلی تعلقات معمول پر لانے کے لیے بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں 5 سال کے بچے کے اغوا میں چچا ملوث نکلا۔ پیر آباد پولیس نے ملزم ہاشم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے دبئی میں مقیم بھائی سے 5 لاکھ روپے تاوان طلب کیا تھا۔ جہانیہ میں ریلوے اسٹیشن کے قریب مال گاڑی کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے کے بعد ٹریک ٹوٹ گیا، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ ڈی ایس ریلوے ملتان کا کہنا ہے لوپ لائن کلیئر ہے، تمام ٹرینوں کو لوپ لائن سے گزارا جائے گا۔ نیگرا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ڈے کیئر سینٹر میں بہترین سہولتوں پر اطمینان کا اظہار۔ پولیس فلیٹس کا بھی دورہ کیا، پولیس فلیٹس کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا مبارک سفر، وہ شب جب اللہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ ملک بھر میں شب معراج آج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ گھروں میں خصوصی عبادات اور مساجد میں چراغاں، ذکر و اذکار کی محافل کا اہتمام کیا جائے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لیے بڑا دھچکا۔ امریکی عدالت نے سابق صدر کے استثناء کو مسترد کر دیا۔ واشنگٹن ڈی سی کی کورٹ آف اپیلز کے 3 رکنی بینچ نے متفق کا فیصلہ دیا کہ صدر کے پاس جرائم کے ارتکاب کا اختیار نہیں۔ ٹرمپ کے خلاف الیکشن کے نتائج بدلنے کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹو پاور کے ذریعے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ چلی کے سابق صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ حادثہ جنوبی چلی کے علاقے میں پیش آیا۔ سابق صدر کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار دیگر 3 افراد زخمی ہوئے۔ اور مالم جبہ کے ٹھنڈے ٹھار موسم میں ملک بھر سے آئے سیاحوں کی موج مستی، ہلا گلا۔ ونٹر فیسٹیول کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔